السلام علیکم. بیڈ بوائز بائی حرین فاطمہ. قسط نمبر 8. انکل ڈیڈ گھر پر ہی ہیں کیا اور زیادہ غصے میں تو نہیں لگ رہے؟ ملیحہ نے گیٹ پر کھڑے گارڈ سے پوچھا. بیٹا جی آج میرا گھر کے اندر چکر نہیں لگا اس لیے مجھے نہیں پتا، آپ خود جا کر دیکھ لیں. گارڈ انکل مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولے. ہاں ہاں اڑا رہے مذاق اب آپ بھی. تینوں منہ بسور کر اندر کی جانب چل دیں کیونکہ اندر جا کر انہیں ایک اور محاذ فتح کرنا تھا. مہا تم سب سے بڑی ہونا تو تم سب سے پہلے اندر جاؤ اور ڈیڈ سے بات چیت کرو، ہم دونوں یہی باہر کھڑے ویٹ کرتے ہیں. کیوں ملیحہ؟ ماہنور نے اپنی بات مکمل کر کے ملیحہ کی طرف دیکھا جس نے ہاں میں سر ہلا کر اس کی حمایت کی. نو وے، تینوں ایک ساتھ اندر جائیں گے. چلو اب دونوں. مہا دونوں کو بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ اندر لے گئی. اندر جاتے ہی ان کی نظر سامنے لاؤنج میں غصے سے چکر لگاتے دارم صاحب پر پڑی تو تینوں نے میسنی شکل بنا لی. ایک کام کرتے ہیں، چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں. ملیحہ ہلکی سی آواز میں ممنائی. یہ تم تینوں آپس میں کھڑی کیا خسر پسر کر رہی ہو؟ اور ان تین مہارانیوں کی جوڑی کدھر سے سیر سپاٹے کر کے آ رہی ہے؟ ڈیڈ وہ میں سچی. اس سے پہلے کہ ماہنور اپنے ڈیڈ کی گڈ بکس میں آنے کے لیے اپنی چونچ کھولتی، مہا نے جلدی سے اسے چٹکی کاٹی اور کھینچ کر اپنے پیچھے کیا. ماہنور بیچاری کراہ کر رہ گئی. ڈیڈ وہ ماہنور کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی، ہم یونیورسٹی سے کچھ کھائے بغیر ہی واپس آ گئے تھے، اسی لیے اسے کھانا کھلانے پاس کے ہوٹل لے گئے تھے. مہا کی بات سن کر ماہنور کا پورا منہ کھل گیا. کیا اتنا بڑا بھینس جتنا منہ کھول رکھا ہے؟ جلدی سے بند کرو. ملیحہ سے گھورتے بولی. تم لوگ سیدھا گھر بھی آ سکتی تھی، گھر پر کون سا فاقے پڑے ہوئے ہیں جو تم لوگوں کو گھر میں کچھ کھانے کو نہ ملتا؟ دارم صاحب طنز کرتے ہوئے بولے. جی ڈیڈ آ سکتے تھے لیکن راستے میں ہمیں کچھ ضروری سامان اور بکس لینی تھی اس لیے دیر ہو گئی تو ہوٹل میں کھانا کھانے جانا پڑا. ملیحہ معصوم سی شکل بنا کر بولی. کیا یہ دونوں سچ بول رہی ہیں؟ دارم صاحب نے ماہنور سے پوچھا جس نے مہا کے گھورنے پر جلدی سے ہاں میں سر ہلایا. تم کہہ رہی ہو تو مان لیتا ہوں ورنہ ان دونوں پر تو مجھے بھروسہ ہی نہیں ہے. دارم صاحب کی بات پر دونوں کے صدمے سے منہ کھل گئے اور ماہنور کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ چھا گئی. ڈیڈ دس ناٹ فیئر، ہم بھی آپ کی سگی بیٹیاں ہی ہیں. اب زیادہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جاؤ اپنے کمرے میں اور جا کر فریش ہو کر سو جاؤ. دارم صاحب تھوڑی سختی سے بولے تو تینوں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئیں. کمرے میں جا کر تینوں نے سکون کا سانس لیا. ویسے مہاپی آپ کے دماغ میں فٹ سے اتنے سارے جھوٹ کیسے آ جاتے ہیں؟ پکا آپ کا جہنم میں ایک اعلیٰ مقام ہوگا. آمین. ساتھ ساتھ ہی ماہنور نے دعا بھی کر ڈالی. اور مہا نے پاس پڑا کشن اٹھا کر ماہنور کو مارا تو اس کی چلتی زبان کو بریک لگی. پہلی بات، جھوٹ میرے دماغ میں فٹ سے اس لیے زیادہ آتے ہیں کیونکہ میں تم لوگوں کو ہی بہن ہوں. دوسری بات، میں نے کتنی دفعہ تم لوگوں کو بولا ہے مجھے آپی شاپی نہ بلایا کرو، بزرگوں والی فیلنگز آتی ہیں اور میں تو اپنی جوان ہوں. مہا آرگننگ کرتے ہوئے بولی تو وہ دونوں بھی مسکرا دی. لیکن مہا کی اگلی بات پر ان دونوں کے پورے منہ کھل گئے. تیسری بات، جب ہم ہر جگہ ساتھ ساتھ جاتی ہیں، ساتھ ساتھ رہتی ہیں، ایون کہ ہر کام ساتھ ساتھ کرتی ہیں تو جہنم ہو یا جنت تینوں ساتھ ساتھ ہی جائیں گے. ایک میری لیفٹ سائڈ والے کمرے میں، دوسری رائٹ والے سائڈ والے کمرے میں. کہتے ساتھ ہی مہا اپنے ان دونوں کے نائٹ ڈریس کبرڈ سے نکالنے لگ گئی. لیکن ہم تو آپ سے کم جھوٹ بولتی ہیں. ہاں تو اس لیے تو تم دونوں کے کمرے لیفٹ رائٹ میں ہوں گے. چلو اب جلدی سے اٹھو اور فریش ہو جاؤ. اوکے. تینوں نے ڈریسنگ روم میں جا کر اپنے ڈریس چینج کیے اور فریش ہونے واش روم میں چلی گئی. منہ صاف کرنے کے لیے جیسے ہی ان لوگوں نے ٹاولز اٹھائے تو کاکروچ دیکھ کر تینوں کی چیخیں نکل گئیں. تینوں نے ٹاولز وہیں پھینکے اور جا کر بیڈ پر چڑھ کر کھڑی ہو گئی. ان کی چیخیں سن کر دارم صاحب بھی بھاگے چلے آئے تھے لیکن تینوں کو ڈرتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گئے. کیا ہوا تم لوگوں کو ایسے کیوں ڈر رہی ہو؟ ڈیڈ ہمارے واش روم میں اتنے سارے کاکروچز ہیں. ملیحہ بچوں کی طرح روتے ہوئے ہاتھ پھیلا کر بتانے لگی تو دارم صاحب کو اچانک ہی ملیحہ پر ڈھیروں پیار آیا. انہوں نے آگے بڑھ کر تینوں کے ماتھے پر بوسہ دیا. کچھ نہیں ہوتا بیٹا، آپ لوگ ریلیکس کریں، میں نے دیکھتا ہوں. دارم صاحب جانتے تھے دنیا کو ناکو چنے چبوانے والی ان کی یہ بیٹیاں کاکروچز سے بہت ڈرتی ہیں. میں نے بھگا دیا انہیں، اب آپ لوگ آرام سے سو جائیں. گڈ نائٹ. لیکن ہمارے واش روم میں کاکروچز آئے کیسے؟ ماہنور کچھ سوچتے ہوئے بولی. مجھے تو یہ دشمنوں کی چال لگتی ہے. مہا غصے سے بولی.
کوئی بات نہیں، ہمیں رلانے والا اب خود بھی رو رہے ہوں گے، ملیحہ چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولی۔ تو وہ دونوں بھی ہنس دی۔ اب ایسا ہی لگ نہیں رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے وہ تینوں ڈر رہی تھیں یا رو رہی تھیں۔ آج تو قسم سے بہت تھک گئے ہیں، ساحر انگڑائی لیتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹ گیا۔ ہاں یار، آج تو واقعی بہت تھک گئے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، پھر اٹھ کر چینج کریں گے۔ ریحان اور دانش بھی بیڈ پر لیٹ کر بولے۔ ساحر آنکھیں بند کر کے ملیحہ کا رونے والا چہرہ امیجن کر رہا تھا کہ اسے اپنے جسم پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ یار دانش، آرام کرنے دینا، نہ تنگ کر، پہلے ہی بہت تھکا ہوا ہوں۔ میں نے کیا کیا ہے، بلکہ تم نہ کرو مجھے تنگ۔ آہ کمینوں، تم لوگوں نے مجھے چٹکی کاٹی، ریحان غصے سے بیٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں برو، ہم نے نہیں کاٹا، بلکہ ہمیں بھی کوئی کاٹ رہا ہے۔ یہ چونٹیاں یہ ہمارے بیڈ پر کیسی آئیں؟ یہ صبح دانش کمینے نے بسکٹس کھائے ہوں گے بیڈ پر بیٹھ کر۔ نہیں برو، آج تو میں نے بسکٹس کھائے ہی نہیں۔ برو، میں نے منع بھی کیا تھا نہ کرو ان لڑاکا عورتوں کے ساتھ ایسے، لیکن میری کسی نے نہیں مانی۔ اب بھگتو، یہ مکافات عمل ہے۔ دانش اپنی شرٹ اتارتے ہوئے بولا۔ چپ کر گدھے، کب بولا تھا؟ تو بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا ہمارے ساتھ۔ ریحان بیڈ سے اچھل کر واش روم کی طرف بھاگا، مگر اس سے پہلے کہ ریحان اندر جاتا، ساحر واش روم میں گھس کر ڈور لاک کر چکا تھا۔ سوری برو، میں ابھی شاور لے کر آتا ہوں، ساحر کی واش روم سے آواز آئی۔ تیری سوری کا میں کیا اچار ڈالوں گا؟ ریحان غصے سے بولا۔ برو سوئمنگ پول بھاگو برو، جلدی سے، اس سے پہلے کہ ہماری پوری باڈی سوج جائے۔ دانش بولتے ہی باہر بھاگا۔ دانش کے ساتھ ریحان بھی باہر بھاگا۔ سوئمنگ پول کے پاس جاتے ہی دونوں نے جمپ مارا۔ جب وہ تینوں چھپ چھپا کر ان کے گھر گھسی تھیں تو اپنے ساتھ تھوڑی شوگر بھی لے آئی تھی، جسے ان لوگوں نے باہر گارڈن سے لے کر ان کے بیڈ تک پھیلا دیا تھا، جسے کھاتے کھاتے چونٹیاں ان کے بیڈ تک آ پہنچی تھیں۔ ہائے برو، تھوڑا سکون ملا، دانش سوئمنگ کرتے ہوئے بولا۔ جب تینوں کو تھوڑا سکون ملا تو جا کر دوسرے کمرے میں لیٹ گئے۔ تینوں بہنیں جہنم میں جائیں گی، ریحان اپنی سوجی ہوئی باڈی دیکھ کر بولا۔ آمین۔ ان دونوں نے ریحان کی دعا پر آمین کہا۔ یار مہنور بہن نہیں ہو، چلی جاؤ ڈیڈ کے پاس اور فارم پر سائن کروا لاؤ۔ نو وے، میں نہیں جاؤں گی۔ ملیحہ کب سے مہنور کی منتیں کر رہی تھی، لیکن وہ ماننے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، کیونکہ اسے اپنے ڈیڈ کی گڈ بکس میں رہنا تھا۔ دفع کرو ملیحہ، اسے یہ نہیں مانے گی، مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ میں جاتی ہوں ڈیڈ کے آفس اور ان سے سگنیچر کروا کے آتی ہوں۔ نو ماں، تم نہیں جاؤ گی، اگر تم گئی تو کام اور خراب ہو کر کہو گی۔ اتنا ہی ہے تو خود چلی جاؤ۔ یہ دھوکے باز عورت تو جانے سے رہی، تمہاری شکل پر بھی صاف صاف انکار لکھا ہوا ہے، تو مجھے ہی جانا ہوگا۔ آج تو آر یا پار لگا کر آؤں گی۔ مہا فارم اٹھا کر باہر کی جانب چل دی۔ بیسٹ آف لک مہا، پیچھے سے دونوں کی آواز گونجی۔ اس نے پیچھے مڑ کر ان کی طرف دیکھا اور انہیں فلائنگ کس اچھالتی اپنے ڈیڈ کی آفس کی جانب چل دی۔ تم دونوں پیکنگ کر لو ٹرپ پر جانے کی، میں ابھی آتا ہوں، ریحان فارم اٹھاتے ہوئے بولا۔ لیکن برو سگنیچر، بولا ٹینشن نہ لو اور بس جانے کی تیاری کرو۔ اوکے برو، ریحان نے تھوڑے سیریس انداز میں کہا تو دونوں چپ ہو گئے۔ ریحان بھی گاڑی میں بیٹھ کر دارم صاحب کی آفس میں جانب چل دیا۔ جاتے ہوئے ڈیڈ کے لیے بکے لے جاتی ہوں، خوش ہو جائیں گے ڈیڈ، اور جلدی سے سگنیچر کر دیں۔ مہا سوچتے ہی کار ایک فلاور شاپ پر روک دی اور وہاں سے ایک فریش سا ریڈ روز والا بکے لے لیا۔ واو مہا، تم کتنی سمارٹ ہو، مہا بکے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ السلام علیکم انکل۔ ریحان نے دارم صاحب کے آفس کے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ارے ریحان بیٹا، تم وہ بھی اتنے دنوں کے بعد کیسے آنا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ جی انکل، سب کچھ ٹھیک ہے، بس ایک فارم پر آپ کے سگنیچر چاہیے تھے۔ کیسا فارم ہے بیٹا؟ وہ انکل، ایکچولی ہماری یونیورسٹی کا ٹرپ جا رہا ہے اور جب تک گھر کے کسی بڑے کے فارم پر سگنیچر نہیں ہوں گے تب کہ یونیورسٹی والے ہمیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ السلام علیکم۔ وہ مہا دھڑلے سے دارم صاحب کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، لیکن سامنے ریحان کو دیکھ کر باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی کہیں رہ گئے۔ اوئے چوزے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اپنے گھر پر سکون نہیں کیا؟ جہاں بھی جاؤ وہیں پائے جاتے ہو، مہا تھوڑے غصے سے بولی اور ہاتھ میں پکڑا بکے جا کر دارم صاحب کو دے دیا۔ یہ آپ کے لیے، مہا مسکرا کر بولی۔
استغفر اللہ، یہ چڑیل یہاں انکل پر ڈورے ڈالنے آئی ہے؟ ریحان نے دل ہی دل میں سوچا۔ اگر اس کی یہ سوچ مہا تک پہنچ جاتی تو اس نے پکا آج ریحان کا قتل کر ڈالنا تھا۔ مہا کی نظر جیسے ہی سامنے پڑے ٹیبل پر پڑی تو غصے سے وہاں پر پڑا ریحان کا فارم اٹھا کر واپس اس کی طرف پھینک دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مہا؟ بچہ مجھ سے سگنیچر کروانے آیا اور تم نے فارم اٹھا کر واپس اس کی طرف پھینک دیا۔ ادھر دے ریحان بیٹا۔ فارم مہا کو ڈپٹنے کے بعد دارم صاحب ریحان سے مخاطب ہوئے۔ ڈیڈ، اگر آپ اس چوزے کو سگنیچر کر کے دیں گے تو مجھے بھی کر کے دینے ہوں گے۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اپنی بیٹیاں منتیں کریں اور غیر مزے سے سگنیچر کروا کر نکل جائیں، اور غیر بھی وہ بھی جو ہمارے دشمن ہیں۔ میں ہرگز یہ برداشت نہیں کروں گی۔ مہا غصے سے ریحان کی طرف دیکھ کر بولی، واٹ، یہ دارم انکل کی بیٹیاں ہیں؟ او مائی گاڈ، مجھے پہلے کیوں سمجھ نہیں آیا ہے؟ مجھے تو بہت پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا ان کے ناموں سے۔ ہٹو پیچھے، کیا سوچ رہے ہو؟ مجھے سگنیچر کروانے دو ڈیڈ سے۔ مہا ریحان کو دھکا دے کر بولی۔ آج جنگلی نہ ہو تو۔ مہا کا ناخن ریحان کے بازو میں پیوست ہو گیا، اس لیے وہ کراہ کر رہ گیا۔ مہا، تمہیں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی؟ یہ کیا طریقہ ہوا بات کرنے کا؟ دارم صاحب تھوڑا غصے سے بولے۔ جو بھی ہے ڈیڈ، پہلے مجھے سگنیچر کر کے دیں، کیونکہ پہلے میں آیا تھا تو سگنیچر بھی مجھے چاہیے۔ ریحان بھی مہا کو پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ کیوں، یہ کون سی ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے پہلے تم آئے تھے تو سگنیچر بھی پہلے تمہارے ہی ہوں گے؟ مہا پھر ریحان کے آگے آتے ہوئے بولی، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے پہلے تم کرواتی ہو سگنیچر۔ ریحان مہا کا فارم پکڑ کر پیچھے اچھال کر بولا۔ ان دونوں کو بچوں کی طرح لڑتے دیکھ کر دارم صاحب اپنا سر پکڑ کر رہ گئے۔ او ہیلو مسٹر چوزے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا فارم نیچے پھینکنے کی؟ تم خود ہی ہوگی چوزی، تمہاری تو میں۔ مہا مکہ کس کر ریحان کی طرف بڑھی، پھر کچھ سوچ کر رک گئی۔ یہ میرے تو ڈیڈ ہیں، لیکن تم کس رشتے سے یہاں کھڑے ہو اور میرے ڈیڈ سے سگنیچر کروا رہے ہو؟ مہا کی بات پر دونوں ماضی کی سخت یادوں میں کھو گئے۔